السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ کوفہ شہر کب آباد ہوا، کوفیوں کے خطوط امام حسین کی بارگاہ میں اور پہلا خط کب آیا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا۔ لیجئے تاریخ کربلا کا یہ تیسرا پارٹ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا۔ ناظرین کرام، کوفہ شہر کی بنیاد اس وقت پڑی جب کہ 14 ہجری سے لے کر کے 16 ہجری تک قادسیہ وغیرہ میں فتوحات کے بعد مسلمانوں کی فوج نے عراق میں سکونت اختیار کی اور مدائن کی آب و ہوا ان کے موافق نہ ہوئی، تو صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے یہ جگہ تلاش کی گئی اور مسلمانوں کے لیے مکانات کی تعمیر ہوئی۔ پھر آپ 17 ہجری میں اپنی فوج کے ساتھ مدائن سے منتقل ہو کر یہاں مقیم ہوئے۔ اس طرح کوفہ شہر وجود میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے ہی سے کوفہ آپ کے شیعوں اور محبوبوں کا مرکز تھا۔ وہاں کے لوگ حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تشریف آوری کی عرضیاں بھیج چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اب جب کہ کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور امام عالی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو بروایت تاریخ طبری سلیمان بن سرد کے مکان میں وہاں کے شیعہ جمع ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا ذکر ہوا۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ شیعہ کا لغوی معنی کیا آتا ہے۔ شیعہ کے معنی لغت کے اعتبار سے آتے ہیں دوست کے، چاہنے والے کے، ٹھیک ہے، تو یہ لغوی اعتبار سے معنی ہے، لیکن آج کے دور میں شیعہ ان لوگوں کو بولا جاتا ہے کہ جنہوں نے میدان کربلا میں امام حسین کو دھوکہ دیا اور امام حسین کو شہید کیا۔ آج کے اعتبار سے جب بھی لفظ شیعہ بولا جاتا ہے تو اس سے یہی مراد لیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، سلیمان بن سرد کے مکان میں شیعہ جمع ہوئے۔ پھر سلیمان نے سب سے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ مکہ چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ ان کے اور ان کے باپ کے شیعہ ہیں، اگر ان کے مددگار بن سکتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے وقت پڑنے پر جنگ کر سکتے ہیں تو ان کو تشریف آوری کے لیے خط لکھیں، اور اگر کمزوری یا بزدلی کا اندیشہ ہو تو دھوکہ دے کر ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ سب نے بیک زبان کہا کہ ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے وقت آنے پر لڑائی بھی کریں گے اور اپنی جانیں ان پر قربان کریں گے۔ چنانچہ پہلا خط جو ان لوگوں کی طرف سے لکھا گیا اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال اور یزید کی ولی عہدی کا ذکر کرنے کے بعد تحریر کیا گیا کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، خدائے تعالی آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے۔ دمشق کا گورنر نعمان بن بشیر یہاں موجود ہے، مگر ہم اس کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے اور نہ اس کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال کر ملک شام جانے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ پہلا خط عبداللہ بن صبح حمدانی اور عبداللہ بن دال کے بدست روانہ کیا گیا، جو امام عالی مقام کی خدمت میں 10 رمضان المبارک 60 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچا۔ اس خط کی روانگی کے بعد 2 ہی دن کے عرصے میں تقریباً 53 خط تیار ہو گئے، جو 1 2 3 اور 4 آدمیوں کے ہاتھ سے تھی۔
یہ سارے خطوط 3 آدمیوں کے ہاتھ ارسال کیے گئے۔ اس کے بعد پھر کچھ مخصوص لوگوں نے عرضیاں بھیجیں اور یہ سب یکے بعد دیگرے تھوڑے وقفے سے حضرت کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ کچھ روایات کے مطابق تقریباً 150 خط کوفیوں کے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آئے۔ آخری خط جو ہانی بن ہانی، صبح اور سعد بن عبداللہ حنفی کے ہاتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچا، اس کے بعد آپ نے کوفے والوں کو لکھا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط ہم تک پہنچے جن کے مضامین سے ہم آگاہ ہوئے۔ تم لوگوں کے جذبات اور عقیدت و محبت کا لحاظ کرتے ہوئے بر وقت ہم اپنے بھائی چچا کے بیٹے مخصوص و معتمد مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج رہے ہیں۔ اگر انہوں نے لکھا کہ کوفے کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں بھی تم لوگوں کے پاس بہت جلد چلا آؤں گا۔ یہاں پر صدر اللہ فاضل مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام حسین کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی اور اس وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں، ان حالات میں کوفیوں کا بپاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں۔ جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے تو اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند درپے ہوئے مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، اسی وجہ سے ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنی پڑی۔ اگر امام ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جان فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا کہ جس کا حل اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ حضرت امام ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ اگرچہ اکابر صحابہ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید، حضرت ابو واقد لیثی وغیرہ حضرات امام کی اس رائے سے متفق نہیں تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد و میثاق کا اعتبار بھی نہیں تھا۔ امام کی محبت اور شہادت امام کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی، گو کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے۔ امام حسین کی شہادت کی خبر تو بچپن ہی سے مشہور تھی، لیکن اس بات کا یقین بھی کیسے کیا جا سکتا ہے کہ بالکل اسی سفر میں یا اسی موقع پر امام حسین شہید ہو جائیں گے، یا شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا۔ لیکن پھر بھی اندیشہ مانے تھا۔ حضرت امام کے سامنے مسئلے کی یہ صورت درپیش تھی کہ اس استدعا کو رد کرنے کے لیے عذر شرعی کیا ہے۔ ادھر ایسے جلیل القدر صحابہ کے شدید اصرار کا لحاظ، ادھر اہل کوفہ کی استدعا رد فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہیں تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا، جس کا حل اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا کہ پہلے حضرت امام مسلم کو کوفہ بھیجا جائے۔ اگر کوفیوں نے بدعہدی اور بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو بھی تسلی ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، یہ تھا تیسرا پارٹ کہ کس طرح سے حضرت امام حسین کے پاس خط آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ انشاءاللہ تعالی اب چوتھے پارٹ میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ حضرت امام مسلم
رضی اللہ تعالی عنہ کوفے میں داخل ہوتے ہیں تو کس طرح سے لوگ امنڈتے ہوئے سیلاب کی طرح آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور بہت جلد وہ حضرت امام مسلم کو دھوکہ دیتے ہیں، پھر کس طرح سے حضرت امام مسلم کوفے میں شہید ہو جاتے ہیں، یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی چوتھے پارٹ میں آپ کو سننے کو ملے گا۔